اللہ کے یہاں کچھ لینا ہوتا ہے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے. ایاک نعبد تو پہلے ہے, ایاک نستعین بعد میں ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو اللہ کی مان کر محتاج بن کر اجتماع کے اعمال میں جڑیں اور اللہ کی بات کو سنیں اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو تیار کریں, نیت کریں, ارادے کریں, پھر اللہ سے مانگیں. جن کے آگے جگہ ہو وہ آگے بڑھ جاؤ تاکہ پیچھے اور بھی جگہ مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں بھائیوں, دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ آخرت کے بنانے کے لیے دیا ہے. ہم میں سے کوئی آپ حیات دے کر نہیں آیا کہ دنیا چھوڑ کے جانا نہیں, اس کو مرنا تو ہر ایک کو ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے موت بھی رکھی ہے تو موت کی خبر بھی نہیں کب مرے گا تو, کیوں؟ تاکہ ہر وقت یہ اپنی موت کی تیاری کے ساتھ رہے, تاکہ موت آئے تو فوراً رکھ کے. موت کی تیاری میں سب سے پہلے ایمان بنانا ہے. ایمان کے معنی محنت کر کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کرنا کہ جو خوف ہمیں اللہ کی نافرمانی سے, گناہوں سے, حرام کاموں سے بچا دے. اتنا ڈر آنا چاہیے. جیسے تمام بمبئی میں بہت سے رہتے ہیں, آپ یہاں رہتے ہیں, ان کے دلوں میں حکومت کے قوانین ہیں, پولیس والے ہیں, ان کا ڈر ہوتا ہے, ٹریفک پولیس کا ڈر ہوتا ہے. تو ڈر ان کو قانون کی خلاف ورزی سے روکتا ہے. ایسے اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے آگے بچتا ہے. اور ایمان اسے وہ کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا. ڈر ہو تو ایک اللہ کا اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تو ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارے حال کو جانتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم انسان کی ہر حرکت کو جانتے ہیں, یہاں کہ اس کے اندر دل میں یہ جو سوچتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کیا اس کی سوچ ہے, کیا پلاننگ اندر ہے. آدمی اندر کی پلاننگ پر نہیں گزارتا ہے وہ. ہاں, بیٹھتا ہے دکان پر اور نکاح بگاڑ کر وہاں زندگی برباد کرتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی یہ جو دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. تو اپنی زندگی میں ایمان بنانا فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے. اتنا رہنا چاہیے. تنہائی میں, بازاروں میں, کاروبار میں, کاروبار میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بےمانی جو ہم کرتے تو اللہ تو جانتا ہے. ہم چاہے پارٹنر کو کیسے سمجھا دیں, یہ تمام چیزیں میرے دوستوں موت سے پہلے ایمان بنانا ہے. اور ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے. دکانوں میں بیٹھ کے ایمان نہیں بنے گا. مسلمان کا ایمان بنتا ہے مسجد اور مسجد والی محنت اعمال سے, اور مسلمان استعمال ہوتا ہے بازاروں میں اپنی اس ایمان کے ساتھ. جب اندر ایمان ہوتا ہے پھر آدمی بےمانی نہیں کرتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, نمازیں نہیں چھوڑتا. ہم دیکھتے ہیں تمہاری ہوٹلوں کے باہر تمہارے ٹولے بیٹھتے ہیں اور نماز تمہاری غائب و چھوٹتی ہے. یہ تو رونے کی بات ہے کہ کاروبار میں خدا کی نافرمانی کرنا, ناراض کرنا خدا کو, تو اللہ کو ناراض کرو گے تمہارے حالات کیسے سدھریں گے. نماز چھوٹے ہماری, مسلمان کی نماز چھوٹے, شیخ بن کے بیٹھا ہے, اللہ اس کو شیخ بنا کے بٹھایا ہے اور نماز نہیں پڑھتا.
تمہاری ہوٹلوں میں جتنے مسلمان نوکر ہیں ان سب کو نماز میں پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے. آدمی جب نماز چھوڑتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتے لعنت کرتے اس پر. پھر مولوی سے دعا کراؤ، مولوی کو کھانا کھلاؤ، دعوت کرو، کیا کرنے کا تمہارا؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایمان. یہ جماعت ہم کیا میں تم کو کہتے ہیں نکلو، یہ ایمان بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم، تاکہ ہماری زندگی درست ہو، ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں. ایمان کے راستے سے ہمارے دلوں میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے کی محبت پیدا ہو جائے. اس کے بعد دنیا کے کاموں میں لگو. ہاں، روزی کا رزاق تو اللہ ہے. کوئی آدمی اپنی تدبیر میں اپنی چالاکی سے کچھ کماتا نہیں ہے. ہاں، اور یہ بھی یاد رکھو، آدمی کو اس کے خاندان کے کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے. وہ کماؤ سن تمہیں کھاؤ سو، بیکار بات ہے. تو کیا کمائے گا؟ تو پیشاب کرنے بھی اللہ کا محتاج ہے. بلکہ میرے خاندان میں میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے پارٹنر جو ہیں جو کمزور ہیں بیچارے، ان کی وجہ سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے. اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں ایمان سیکھنا چاہیے. ایمان بغیر سیکھے نہیں آئے گا. اس کے لیے نبی والی محنت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 150 مرتبہ مدینہ چھوڑایا ہے دین کی خاطر. اس طرح ہم سمایا کرتے تھے کہ حضور نے صحابہ کو مدینہ سے 150 مرتبہ سفر کروائے. حیات الصحابہ میں اذن کیا ہے. ہم تو دکان اپنے کام کر کے چھوڑتے ہیں. ہاں، آپ یہ والا بمبئی جا کے بیٹھتا ہے 2-4 مہینے، وہاں جا کے بیٹھتا ہوں، گپے مار کے آ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں نہیں جاتا. چلو ایمان بنانے جاؤ، اللہ کے راہ میں نکلو. تمہاری ہوٹلوں کے قریب جو دیہات ہیں، تمہارے پاس وہ اسباب ہیں جو تمہیں اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھا سکتے ہیں، تو تمہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. ان دیہات والوں سے کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کا دیہات ہے. کبھی اللہ کے ان کو ملنے نہیں جاتے ہم. اسی میرے بھائی میرا عزیزو، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی بندگی زندگی میں آنی چاہیے. ہمارا ہر عمل اللہ کی بندگی بن جائے. کمانا، خرچ کرنا، ہوٹل میں بیٹھنا، ہاں، اور گھر اور باہر جہاں بھی ہم جائیں اللہ کے بندے بن کے بڑھے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے ساتھ رہیں. سلمان بنو. اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا. مسلمان تو زندگی میں اسلام لانے سے بنتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. او ایمان والو، اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کرو. آج کا مسلمان تو جمعہ کے دن جبہ اور شروعات پہن کے مسجد میں جاتا ہے، میں مسلمان، پھر شرٹ پہن. بہو روپی ہے یہ مسلمان. اس بہو روپی مسلمان کے ساتھ خدا کے بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ایک شبغت اللہ کا رنگ چڑھاؤ، مسلمان بنو. سر سے لے کر چھت کے بال سے لے کر انگوٹھوں تک میں مسلمان ہوں. میرا لباس، میرا بولنا، میرا بات کرنا، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، چلنا بھی مسلمان جیسے چلو. مسلمان اکڑ کے نہیں چلتا. قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ کے زمین پر مت چل.
یہاں تو چند کوڑیوں کی زیادہ گاڑیاں تو کیوں رکھتا ہے؟ خدا کا بندہ بن، عاجز بن کے بیٹھ، بڑائی کے ساتھ خطرہ، جو بڑائی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے نا، اللہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بڑے بن کے مت رہو، اپنے نوکروں کو بھی اللہ کے بندے سمجھے کہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ توازو، عاجزی، نرمی، جو خدا اللہ مسلمان کے سامنے چھوٹا بن کے رہتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور سیٹ بن کر اکڑتا ہے، کل کو اگر تجھے اللہ نے ایسا بنا دیا تو تیرا کیا ہوگا؟ تو کسی کے عقل کو پسند کرے گا؟ تو یہ زندگی سیکھنے کی آتی ہے، اس کے لیے محنت ہے، اپنے کو بنانا، اللہ کا بندہ بن جاؤں، نماز کا پابند بن جاؤں، سچائی کے ساتھ رہوں، خدا کی مخلوق کے حقوق کیا ہے میرے پر، میں اس کو پہچان کے زندگی گزاروں۔ اور نبی کا امتی ہوں میں حضور کا امتی ہوں۔ کیوں؟ میرا کیا کام؟ کہ حضور کا ہر امتی کا کام یہ ہے کہ حضور والا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائے، اس کے لیے فاقے برداشت کرنے کی نوبت آئے تو فاقے برداشت کرے، لیکن یہ اس کا فکر ہو کہ میرے نبی کا دین زندہ ہونا چاہیے، میرے گھر میں شادی میں میری نبی کا طریقہ آنا چاہیے، میری دکان اور میری کمائی میں میرے نبی کے طریقے اشتاد سے کمانا چاہیے۔ میں میرے نبی کا نمائندہ ہوں۔ ہم جو غلط کام کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی کو بدنام کر رہے ہیں۔ شریف لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اسی میرے بھائیوں، وہ زندگی سیکھنے کے لیے محنت ہے، اور اس کی استعداد و طاقت بھی ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو اپنی غلط زندگی کو سمجھتے ہیں اور صحیح زندگی پر آنے کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح زندگی پر آ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ صحیح زندگی پر چلنے کی طاقت اندر نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی حالت ایسی ہے جیسے ایک آدمی اچھا خاصا کٹر، میرے دوستو 100 کلو کا اس کا وزن ہے، لیکن اس کو لو پریشر کی بیماری ہے۔ اب لو پریشر کی بیماری ہے تو بٹھاؤ تو بیٹھنے تیار نہیں، ہمت نہیں ہے، کھاؤ ہمت نہیں ہے۔ ایسے آج کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے ایمان میں پریشر ڈاؤن ہے۔ ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے اور جو ایمان ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے۔ دنیا کی فکر تمہیں صبح 4 بجے اٹھا دیتی ہے، بمبئی سے آنا ہوتا نہیں، یہاں دیہموں اور ٹرین 4 بجے ہوتی ہے بمبئی سینٹر سے، تو 3 بجے کا اٹھ کر ٹرین میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں، اندر ایمان بنا ہوا نہیں ہے، تو ہوٹل کے دروازے پر بیٹھا ہے اور 50 قدم پر مسجد ہے اور مؤذن کی اذان بھی سنتا ہے، لیکن نماز میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد بھی جب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں وہ طاقت پیدا کرے جو ایمان ہمیں خدا کے احکام پر کھڑا کر دے، جو ایمان ہمیں جھوٹ سے بچائے، جو ایمان ہمیں آپس کی لڑائی سے بچائے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ لڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے دنیا میں جانے کے وقت میں جو امت کو وصیت کی وہ یہ کی ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو، نفس کے بندے نہیں، اور دنیا کے نادان کتوں کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھ کر مت چلو، اپنے نبی کو دیکھ کر چلو۔
اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بن کے رہو. نبی نے حکم دیا ہے, نبی نے اپنا خطاب دیا امت کو, لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے پر حسد بولو نہ کرو. ہونی آج کون سے کیا رہا ہے کہ حسد ہوا ہوں, حسد مت کرو. لا تحاسدوا, حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور اللہ کے بندے بن کر جیو, آپس میں بھائی بن کر جیو. یہ زندگی سیکھنے کا نام تبدیل ہے. اور یہاں یہ اجتماع رکھا ہے نا, اور یہاں جو تمہیں جمع کیا اس سے کیا ہے کہ میرے بھائیوں دھوکے سے نکلو. مجھے فرصت نہیں ہے, مجھے فرصت نہیں ہے. موت آئے گی اور موت کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے زندگی جو دی ہے اس میں سے, جیسے تم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے ممبئی میں رہتے ہو اور دنیا کے کاموں کے لیے گھر آتے ہو اور کوئی دکانیں چھوڑتے ہو, ایسے مجھے ایمان سیکھنا ہے, اللہ کا بندہ بننا ہے اور آخرت کا فکر پیدا کرنا ہے. اس کے لیے اپنی دکان چھوڑو, اللہ کے راہ میں نکلو. یہ یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آؤ, 2-3 دن بیٹھو اور ایمانی مجلس میں باتیں سنو اور اپنی فکر کو بدلو. صبح سے اٹھنے کے ساتھ دنیا 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 دنیا, تو یہ دنیا کیا ساتھ آئے گی؟ 20 سال تمہارے گاؤں میں جو لوگ تھے اس میں سے بہت سے قبرستان پہنچ گئے, یہاں ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. کوئی مرتا ہے تو دنیا لے جاتا ہے, بولو نہیں. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے وہ سمجھدار ہے. میری آخرت بنے, میں اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں جاؤں تاکہ یار میرا اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے. وہ بنانے سے زندگی بنتی ہے. دنیا یہیں چھوٹ جائے گی, اور جو دنیا کماتے کماتے مرے گا وہ موت کے وقت پہ پچھتائے گا کہ میں نے اس دنیا پر محنت کی, زندگی ختم کر دی, دنیا تو میرے کام آ نہیں رہی ہے, اور جہاں جا رہا ہوں آخرت میں اس کی میں نے کچھ کام تیاری نہیں کی ہے, میرا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں یہ اپنا فکر بدلو کہ میں آخرت کے لیے ہوں, دنیا کے لیے نہیں ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہونے کے میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نبی کا امتی ہوں, میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں کسی کا پڑوسی ہوں, پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے؟ دنیا دارالحقوق ہے. دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے. جتنے آدمی کے تعلقات ہیں اس پر حقوق ہیں. ایک آدمی پیدا ہوا تو بچے کا باپ کا بچہ باپ کا بیٹا بنا, تو اب باپ کا حق آ گیا, ماں کا حق آ گیا, بھائی بہن کا بھائی بن گیا, بھائی کا بھائی بن گیا. اب یہ تمام تعلقات اس کے بڑے, اب اتنے حقوق آئے. حقوق ہے, محلے میں رہنے آ گیا, پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق. سیٹ بن کر دکان پر بیٹھا, اب اس کے نوکر چاہ کر ان کے حقوق, سب کے حقوق ہیں. اللہ کا حق اپنے بندوں پر ہے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا, معاذ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضور ابو پاک نے فرمایا اللہ کے رسول بہتر جانتے, حضور بتا دیجئے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے. تو حضور فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی ہی اطاعت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے. ایمان آپ کرشن ہم تشن پلو کرشن پلو پھیلا, وہ کیا کرے گا پیشہ کبھی خدا کا محتاج, اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ سب کچھ ایک اللہ کی ذات ہے, وہی جو کرے گا ہوگا. اور اس نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے, اپنی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے اپنے احکام دیے ہیں. نماز فرض کی ہے, نماز پڑھو. اے بچوں, اے بچے بیٹھ جائے بیٹا.
ابھی تو باہر والے یہاں آ رہے ہیں، تم یہاں سے ہم باہر جا رہے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہارے محلوں میں اللہ کے بہت سے بندے، ہمارے ساتھی علماء کرام تمہارے گھروں پر آ کر تم سے باتیں کرتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں. اللہ کے لیے سمجھو، زندگی کے رخ بدلو، ان دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسو، دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسو. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے کہ آخرت کو بھلا دے. دنیا کے چکر میں آخرت بھول گیا اور روزانہ آخرت میں موت کے قریب جا رہا ہے اور موت کی تیاری نہیں کر رہا. یہاں سے بمبئی جانے کو طے کرتے ہوں، بمبئی جانے کے لیے تو اس کی تیاری کرتے ہو پہلے سے. تو یہاں سے مر کر آخرت میں جانا، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس میں بہت سے وہ ہوں گے جو گاؤں میں آنے کے بعد نماز ہی پڑھتے ہوں گے، گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے، صرف نہ کہاں جماعت نہیں جائیں گے آنے کے بعد. چلو یہاں آئے ہیں فرصت میں تو اللہ کے راہ نکلے نا، آپ پھر گھومنے جائیں گے. سوچنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. یہ گاڑیاں تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے، یہ دنیا تمہارے پاس جو دی گئی وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اپنی آخرت بنائی جائے. ایک زمانے میں مدرسے میں پڑھتے زمانے میں آتے تھے تو یہاں اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے، سادہ زندگی تھی. زندگی کے لیے خرچ والے کے لیے مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس میں رہتے تھے. اللہ نے مال دیا تو مال کو اللہ نے دین کے لیے دیا تھا، آخرت کے لیے دیا تھا کہ تو اپنے آخرت بنا. اس مال کو میں دوستوں عمارتوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں خرچ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بدترین مال وہ ہے جو تعمیر میں لگے. اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں میں نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. تو اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو، اللہ کا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو، دین کے راہ میں خرچ کرو. اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے. اسے جو گھر جا رہے ہیں اب یہاں سے اپنا فکر بدل کے جائیں کہ اب گھر دنیا کے لیے نہیں جانا، گھر جا کر اپنے دین کو اور آخرت کو بنانے کی فکر میں لگنا ہے اور اللہ کے راستے کی محنت میں اپنی ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. مہینے میں 3 دن نکلنے کی ترتیب بناؤ. اس دنیا میں تو صبح اٹھنے کے بعد دنیا ہی دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. میں دوستو اللہ کی راہ میں 3 دن نکلو گے اور مسجد کے ماحول میں رہو گے، آخرت کے تذکرے سنو گے اور اللہ کے نبی کے حادث کو سنو گے. اس کے ذریعے میں دوستو آخرت کا فکر پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور اعمال کی قیمت زندگی میں پیدا ہوگی اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا نصیب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں 3 دن کی ترتیب بناؤ، اللہ کے نام میں جاؤ. ہمارا چھوکرا لے جاؤ، چھوکرا تو جائے گا تو اپنا کرے گا، تم کیا کرو گے؟ مر کر تم قبر میں جاؤ گے تو قبر میں تو تم سے پوچھا گیا بھائی صاحب مر ربو، اللہ کے رب ہونے کا یقین بنا کر آیا ہے دینوں، اور تو اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے میں گزار کے آیا ہے. ومن نبی، اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں اختیار کیے تو نے یہ اگر اس بات کو بنا کر جائے گا تو جواب دے سکے گا. ہاں اس لیے میرے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں یہ جتنے حالات ہیں اس مسلمان پر پوری دنیا میں، اس حالات کی وجہ ایک ہی ہے کہ مسلمان نے اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑا ہے. ہاں گرمی دنیا بھر کی اس میں ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے. زندگی میں نافرمانیاں دن بدن ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے آ رہے ہیں. مکان ہمارے گھروں میں نبی کے دشمنوں کے وہ تمام معاشرت رہن سہن کلچر آ رہا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا ہوگا. تو آج سے سب کے سب طے کرو کہ اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، نبی کا امتی بن کے زندگی گزارنے کے لیے موت تک اس محنت کو کریں گے.
کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ کے معنی کرنے کے ہیں کہ نہ کرنے کے ہیں؟ کرنے کے ترتیب بناؤ. رات دن دنیا کے پیچھے دنیا کے کیڑے بننے سے فائدہ نہیں ہے. مقدس سے زیادہ دنیا ملتی ہی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو اللہ نے کہا وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اس دنیا کے پیچھے مارے کیوں دیتے ہو؟ تم ایسے نہیں ہو. یہ تمہارے جو کتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو کون روزی دیتا ہے؟ کسی بھینس کی دکان ہے؟ کسی جانور کی دکان ہے؟ کسی پرندے کی دکان ہے؟ انسان کے سوا کتنی مخلوقات ہیں. اللہ کے وَقَائِمٍ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. دنیا میں تم دیکھو کتنی مخلوقات تمہارے سوا اللہ کی مخلوقات ہیں. وہ اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کے پھرتی نہیں ہے. اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ ان کو روزی دیتا تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. تم میں بہت سے ہیں کماتے کماتے کنگال ہوئے ہیں. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا روزی کا تو کماتا. مسئلہ اس کے ہاتھ میں نہیں، مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو ناراض کیا تھا اللہ نے نہیں کیا چلو یہاں سے. اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. تو جو اللہ روزی دیتا ہے اس کے سامنے اس کے بندے بنو، نماز پڑھو، سچائی کی ذکر کرو. اللہ نے جس دین کے لیے ہمیں پیدا کیا اس دین کے تقاضے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ شانو تمہیں ہمیں روزیاں دے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو ہماری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کا ہماری حفاظت ہے. جو آج کل حالات آئے مسلمان کے اوپر اسی پہ آ رہے ہیں. بغلوں میں اسی میں سو کر بچے چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے. اپنے کاروبار میں حرام داخل کیا اس نے. اور اس کے دکانوں پہ حالات آئیں گے، اس کے گھروں پہ حالات آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اب گاڑی کو بہت ہو گیا. نافرمانیاں زندگی بہت آ گئی. اس کے خلاف حالات بتانے کے لیے ہمارے زندگی میں نہیں لانا ضروری. اپنے مسجدوں اپنے محلوں میں اور اپنی بستیوں میں فکر کرو کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اور ہر مسلمان اپنے دین کا آئی اور دین کے لیے جان مال لگانے والا بن جائے. جہاں جان مال لگانے کے اللہ کا حکم ہے وہاں لگاؤ گے تو جہاں جان مال لگانے سے اللہ نے منع کیا وہاں سے بچ جاؤ گے. ورنہ مال میں پیسے رکھنے والے ہیں. تمہیں دیکھو نا مال آیا ہے. اب مال آنے کے بعد مال جہاں لگاتے نہیں ہیں. پہلے چھوٹی سی گاڑی میں کام چل جاتا تھا. اب 12 لاکھ کی 50 لاکھ کی گاڑیاں لا کے رکھتا ہے. حالانکہ اس گاڑی میں بیٹھ کے جانا تو گاڑی میں بیٹھ کے ہی جانے کا ہے. تو اگر 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی گاڑی سے کام چل جاتا ہے تو اس کو 1-2 لاکھ کی گاڑی میں اپنا کام چلائے، باقی اللہ کے نام بھی خرچ کرے تاکہ اس کی آخرت بنے. کرو گے کون کرے گا؟ کسی بھی بھائی اب جو یہاں سنا ہے نا وہ گھر جا کے سناؤ. گھر کی عورتوں مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، میری تمہاری ذمہ داری کیا ہے، وہ تمام باتیں نہیں ہیں. وہاں جا کے سناؤ اور گھر والوں سے کہو کہ انشاءاللہ نماز کر کے گھر میں نماز تلاوت کی سنتوں کے تذکرے جب مسلمان ان کی کوئی نماز دو مسلمان تین دن آپس میں تعلقات اور یہ زندگی گزارنے ساتھ میں مریں گے نا. اپنی نمازوں کے کمر میں نہ رہو. آپس کی معاشرت اور آپس کی زندگی کے جو خدا کے احکام ہیں اسے پورا کرنا ضروری ہے. اور یہ اسی راستے سے آئے. جتنا ایمان پر محنت کرو گے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، آخرت کا فکر پیدا ہوگا، شروع ہو جائے گی.
اور مال کی عبادت ہوگی. اگر مال کو اللہ کے حکموں پر خرچ کرو گے تو یہ مال محفوظ ہو جائے گا. اور اس مال کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے گا تو اس مال پر اللہ کی حالت آئے گی. کرو گے تو مالدار تو بن گئے تم لوگ. اب ایماندار بننے کی فکر کرو. مالدار تو سب بن گئے. آج کل تو تمہارا 20 سال کا بچہ 25 سال کا بچہ بھی لکھ پتی کروڑپتی بن گیا ہے. ہمارے بھی یہی حال ہے. مال تو دنیا کا آ گیا ہے. کروڑپتی مالدار بننا کمال کی بات نہیں ہے. ایماندار بننا کمال کی بات. ایماندار بن کر اپنی دنیا کے کاموں میں لگو اور ایمان کی محنت کے ساتھ زندگی گزارو. تو اس کی نیت کر دو. اس کی نیت کر کے فیصلہ کر کے اور اپنے بس کی کوشش کر کے اپنے گھر پر اپنے گاؤں میں جا کر نماز کی پابندی ہے, مسجد کے اعمال میں جھکنا ہے. گھر کے گاؤں کے پادر پہ جا کے بیٹھ کے گپے مارنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ذکر ہے, تعلیم میں بیٹھو, قرآن تعلیم میں بیٹھو. اور میرے دوستوں وہاں سے آپس اطراف کے دیہات میں جو مسلمان غفلت میں وہاں سے جماعتیں بن کر جاؤ. یہ کام ہے ہمارا. ان کاموں میں لگے رہو. انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا. کرو گے درود شریف پڑھ لو.